تک پاکستان اپنی ان بنیادوں پہ تھوڑا بہت بھی قائم رہا، جذبہ تھا، اگرچہ کہ ہمیں منزل نہیں مل سکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب کرپشن نہیں تھی، لوٹ مار نہیں تھی، جب جو ہے وہ نسبتاً بہتر حالات تھے، تو ہندوستان کے مسلمان بھی بڑے دھڑلے سے زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب پاکستان میں جو حکمران طبقہ ہے اس نے بتدریج پاکستان کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا، ہماری معیشت کمزور ہو گئی، ہمارے سماج پر چند ہی لوگوں کی گرفت ہو گئی، ہم بنیادی انسانی ضروریات کے لیے تحریکیں چلانے پر مجبور ہوئے، ہمیں امن کے لالے پڑ گئے، اور ایک مخصوص طبقے کی لوٹ مار کا نظام پوری آب و تاب کے ساتھ جب جاری ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں صرف پاکستان کے لوگ پریشان نہیں ہوئے بلکہ پورے خطے کے لوگ پریشان ہو گئے۔ اس لیے آج بھی راستہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنائیں، عدل و انصاف کی حکمرانی کا پاکستان، وہ جو پورے خاندان جس کے لیے کٹ گئے، خاص طور پر جو مشرقی پنجاب سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے پاکستان میں، پتہ نہیں کتنے تو پہنچ ہی نہیں پائے تھے، قافلے کے قافلے لٹ گئے تھے، عزتیں پامال ہوئی تھیں، خاندان بکھر گئے تھے، اتنا خون بہا تھا تو یہ پاکستان ملا تھا۔ اور جب لوگ پاکستان کی سرزمین پہ پہنچتے تھے تو اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہوئے ہوتے تھے، اپنی زمین چھوڑ کر، اپنا کھیت چھوڑ کر آئے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ایک اجنبی زمین بظاہر اس پر پہنچتے تھے تو اس کی مٹی کو چومتے تھے۔ تاریخ میں یہ ساری داستانیں لکھی ہوئی ہیں، ان بزرگوں سے پوچھو کہ جو ہجرت کے اس عمل میں شریک تھے، آج بھی زندہ ہیں، وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا، لیکن چند ظالم لوگوں نے پاکستان کو اس کی حقیقی منزل سے دور کیا ہے۔ ہم اس موقع پر عہد کریں کہ ہم وہی پاکستان بنائیں گے جس کی تمنا پورے بر صغیر کے لوگوں نے کی تھی اور جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے امیدیں باندھی تھیں۔ پاکستان صرف پاکستان نہیں ہے، یہ ایک نظریے اور عہد پر حاصل کیا ہوا ملک ہے، اس کی یہ امید ہے پوری دنیا کا، پوری امت مسلمہ کی امید ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے پوری امت خوش ہوتی ہے۔ پاکستان ایٹمی پاور بنا تو پاکستان کی اس نیوکلیئر پاور کی خوشی صرف پاکستان میں نہیں منائی گئی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے مٹھائی تقسیم کی کہ اب ہم طاقتور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم نظریے کی بنیاد پر قائم ہیں، ہم ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں۔ ہم تو وہ ماڈل یہاں پر سیٹ کرنا چاہتے تھے کہ جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پیغام بنے، امن کا پیغام، امید کا پیغام، عدل و انصاف کی بالادستی کا پیغام، بہترین معاشرے کا پیغام، بہترین خاندان اس کے نظام کا پیغام، روحانیت اور انسانی جو معاشرہ اور اس افراد ہیں اس کی ضروریات کا جو زبردست قسم کا امتزاج ہے وہ اسلام ایڈریس کرتا ہے۔ یہیں پر اگر بہت زیادہ سہولتیں لوگوں کو حاصل ہیں تو وہاں دل کی دنیا ویران ہے، کہیں لوگ رہبانیت اور روحانیت کی طرف چل پڑے ہیں تو دنیا کے معاملات سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے اور دنیا فساد سے بھری ہوئی ہے۔ اسلام دونوں کو ایڈریس کرتا ہے، تو لہٰذا ہم اس نظام کی جد و جہد کو اور اس کے عزم کو ایک مرتبہ پھر تازہ کرتے ہوئے اپنے یوم آزادی کو مناتے ہیں۔